بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے۔ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان مبارک کے مہینے میں نبی کریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرا نواسا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ مجھے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیارے دوستو، پیدائش کے ساتھ میں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے اہم وزن چاندی خیرات کی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تدفین کے بعد عبداللہ بن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت اور دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اگر میں جنگ کروں تو تم بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کے شکار ہو رہا ہے، آپ نے تحت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پابندی کا احترام تھا۔ امام حسن علیہ السلام دین خدا سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاثیر میں تحت حکومت کو تھوک کر مار کر جو تاریخ صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جاد بنت شہداء، جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان، یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان، قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چند ہی روز باقی رہ گئی ہے۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی لعنتی جادہ بنت شہداء نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کبردی لاحق ہوا اور دانتوں کے ٹکڑے کر اس حال میں خارج ہونا شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بڑے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے پوچھا کہ او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، شک، میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے اور اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔
اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اس سے بے گناہ کو قتل کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اب کی بار کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کی ایسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں نزع کی حالت میں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام مٹنے والا تک نقش صفحہ تاریخ پر سب فرما رہے ہیں۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس طرف بھی گمان ہو اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس تارے ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کی بیوی زیادہ بنت شہاد نے شاید آپ کو زہر دیا تھا، اور وہ زہر بعض روایات کے مطابق آپ کو کھجوروں میں دیا گیا تھا۔ اس بات کے اندر اختلاف موجود ہے کہ 14 بنت الشہداء کو زہر دینے پر کس نے مائل کیا، کس نے امادہ کیا اور اس نام و کرام کا لالچ دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے اسے نکاح کا وعدہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دو، تو اس نے اسے لالچ میں استمام میں آ کر ایسا کیا۔ پیارے دوستو، واقعہ کتاب التاریخ الفا باب حسن بن علی صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم نے اس ویڈیو میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات اور خاص کر ان کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔